السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 400 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ حماس نے اسرائیل کا زمینی حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ کہا ہے کہ زمینی حملے کے نتائج 7 اکتوبر کے حملے سے زیادہ سخت ہوں گے۔ امریکا نے اب زمینی حملہ مؤخر کرنے کا اسرائیل کو مشورہ دیا ہے۔ ہالی ووڈ کی مشہور شخصیات نے بائیڈن کو خط لکھ کر اسرائیل فلسطینی تشدد کو روکنے میں مدد کی اپیل کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے یوکرینی ہم منصب زیلنسکی سے یوکرین بحران اور غزہ کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اردوغان نے انسانی المیہ کو ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ کرناٹک بی جے پی حکومت کے شروع کردہ تنازع پر کانگریس سرکار نے لگام لگا دی ہے۔ طالبات کو امتحان میں حجاب پہن کر آنے کی اب اجازت ہوگی۔ ان میں سے کچھ خبروں پر آج ہوگی تفصیلی بات۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لگاتار جاری اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں غزہ میں کم از کم 400 افراد شہید ہوئے ہیں۔ فلسطینی میڈیا نے 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد سے اسے سب سے شدید بمباری قرار دیا ہے۔ فلسطینی سرزمین کے رہائشی علاقوں پر کم از کم 25 اسرائیلی فضائی حملے ہوئے ہیں۔ بہت سے حملے شہریوں کے گھروں پر انہیں بغیر کسی وارننگ کے کیے گئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں اس وقت تک 4651 شہری جان گنوا چکے ہیں۔ اسی دوران 14245 شہری زخمی ہیں۔ اسی درمیان حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے غزہ کی سرحد کے قریب اسرائیلی حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ القسام بریگیڈز کا دعویٰ ہے کہ جھڑپ میں اسرائیلی فوج کے 2 بلڈوزر اور ایک ٹینک کو تباہ کیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کا ماننا ہے کہ فی الحال اسرائیلی فوج کی غزہ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ اسی درمیان حماس نے اسرائیل کو خبردار بھی کیا ہے کہ اگر اس نے زمینی راستے سے غزہ پر حملے کرنے کا فیصلہ کیا تو 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا وہ بڑا سادہ دکھائی دے گا، اور اب جنگی جرم میں اسرائیل کے ساتھ ہی امریکہ نے فی الحال غزہ میں زمینی حملہ مؤخر کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ مزید ہتھیار اسرائیل تک پہنچ جائیں۔ اسی درمیان غزہ پر بمباری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صہیونی ریاست اسرائیل نے غزہ کے القدس اسپتال کے اطراف کو اب نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ریڈ کراس نے القدس اسپتال کے آس پاس کے علاقے میں اسرائیلی فضائی حملوں کی فوٹیج جاری کی ہے۔ گزشتہ روز اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ وہ الشفا اور القدس اسپتال کو نشانہ بنائے گا، اور اگر وہاں سے وہ نہیں نکلے تو وہ خود نتائج کے ذمہ دار ہوں گے۔ وہیں آج ایکس پر جاری ہونے والی فوٹیج میں کم از کم 2 دھماکے کی آواز سنائی دی ہے، جب لوگ بھاگ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو پناہ لینے کے لیے چیختے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ وہ ایک فلسطینی این جی او کے مطابق غزہ پر اسرائیلی بمباری میں ہر 15 منٹ میں ایک بچہ جان گنوا رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر بمباری شروع کرنے کے بعد سے روزانہ 100 سے زائد بچے مارے جا رہے ہیں۔ وہیں ایک طرف غزہ پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف لبنان اسرائیل سرحد پر بھی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیلی فوج ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس سے دونوں طرف سے فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ وہیں اس جنگ کے ماحول میں لبنان کے کود جانے کے بعد اور عراق میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنانے کے واقعات نے اب یہ خدشہ بڑھا دیا ہے کہ یہ جنگ مشرق وسطیٰ میں پھیل جائے گی۔ اسی درمیان چینی بحری بیڑے کی مشرق وسطیٰ تعیناتی نے بھی امریکہ کا سر درد بڑھا دیا ہے، اور اب خطرہ محسوس کرتے ہوئے جو بائیڈن نے گزشتہ روز دعویٰ کیا کہ ایران اور اس کے پراکسی اس تنازع کو بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ اس کو روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے گا اور کسی تیسرے کو جنگ میں کودنے نہیں دے گا۔ حالانکہ جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی امریکہ اسرائیل کی حمایت میں اسے ہتھیار دینے کے لیے سب سے پہلے میدان میں اترا تھا، اور یہ امریکہ ہی تھا جس نے جنگ کے شروعات میں مشرق وسطیٰ میں بحری بیڑا اتارنے کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن اب ایرانی حمایت یافتہ تنظیموں کے حملوں اور چین کے 6 بحری بیڑے نے امریکہ میں تشویش کی لہر پیدا کر دی ہے۔ حالانکہ فی الحال چین کا کہنا ہے کہ گائیڈڈ میزائل ڈیزاسٹر اور 6 جنگی بحری جہاز پچھلے ہفتے سے مشرق وسطیٰ میں تعینات کیے گئے ہیں، جن میں عمان کی بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشق بھی شامل ہے۔ چین نے بحری بیڑے کی تعیناتی پر امریکی تشویش کو بے بنیاد پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے اسے ایسے پروپیگنڈوں سے باز رہنے پر زور دیا ہے۔ لیکن مستقبل میں اگر جنگ خطے میں پھیل جاتی ہے تو پھر چین کیا کرے گا، یہ سوال اہم ہوگا۔ اسی درمیان ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
اتوار سے درجنوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ کل سے غزہ کے 40 کارکنوں سمیت کم از کم 120 فلسطینیوں کو مقبوضہ مغربی کنارے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ کل سے غزہ کے 40 کارکنوں سمیت کم از کم 120 فلسطینیوں کو مقبوضہ مغربی کنارے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ کرناٹک حکومت سرکاری خدمات میں بھرتی کے امتحانات کے دوران امیدواروں کو حجاب پہننے کی اجازت دے گی۔ ریاست کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر ایم سی سدھاکر نے کہا کہ سر پر اسکارف باندھنے کی اجازت نہ دینا افراد کے حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہوگا۔ اس فیصلے کا اعلان 28 اور 29 اکتوبر کو ہونے والے متعدد سرکاری خدمات میں بھرتی کے امتحانات سے پہلے کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال بی جے پی حکومت کے دوران اڑپی میں حجاب کو لے کر تنازع کھڑا کیا گیا تھا۔ بی جے پی کے ایک کٹر رہنما نے لڑکیوں کو اسکارف پہننے کی اجازت نہیں دی تھی، جس کے بعد کافی ہنگامہ مچا تھا۔ پھر بی جے پی نے اعلان کر دیا تھا کہ تمام تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی عائد رہے گی، اور انہوں نے دلیل یہ دی تھی کہ ایسے لباس کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے جو کہ مساوات، سالمیت اور امن عامہ کو متاثر کرتے ہوں۔ اس کے بعد یہ معاملہ ہائی کورٹ چلا گیا۔ ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی، کافی کچھ وہاں سننے کو ملا، لیکن حجاب پہننے کی اجازت نہیں ملی۔ پھر سپریم کورٹ میں طالبات پہنچی، لیکن سپریم کورٹ نے ابھی تک اس معاملے کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل نہیں دی ہے، اور اب کرناٹک میں سرکار ہی بدل گئی ہے، تو اب یہ تنازع لگتا ہے کہ ختم ہو چکا ہے۔ ملک میں دائیں بازو کی شدت پسند تنظیموں کے اعتراض پر جہاں ایک طرف فلسطین کی حمایت کرنے والوں اور اسرائیلی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، ایسے ماحول میں کیرل کی ایک کمپنی نے جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے۔ کیرل سے تعلق رکھنے والی ایک ملبوسات تیار کرنے والی ہندوستانی کمپنی نے غزہ میں شہریوں پر اسرائیل کے مہلک حملے کے تناظر میں اسرائیلی فورسز کے لیے تیار کی جانے والی وردی کا مزید آرڈر قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ ہندوستانی کمپنی اسرائیلی پولیس کو سالانہ 10,000 یونیفارم فراہم کرتی تھی، لیکن اس ہفتے اس نے اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمپنی کے ڈائریکٹر تھامس اولیکل نے گزشتہ روز میڈیا کو بتایا کہ اس انکار کے پیچھے معصوم عام لوگوں کا قتل ہے۔ کمپنی نے اس فیصلے کا اعلان غزہ کے الہلی العربی اسپتال پر بمباری کے بعد کیا ہے، جس میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر خواتین، بچے اور بوڑھے تھے۔ کمپنی نے اسرائیل کو ایک سال میں تقریباً 1 لاکھ یونیفارم فراہم کیے تھے، اور مزید آرڈرز کو مسترد کرنے سے اس کی کارروائیوں کو دھچکا لگ سکتا ہے، لیکن اولیکل اپنے فیصلے پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب عام لوگ مارے جائیں تو ہمیں ایک مضبوط موقف اختیار کرنا چاہیے۔ معصوم لوگوں کے مصائب کے مقابلے میں مالی مشکلات کچھ نہیں ہیں۔ یو پی کی حکومت نے مدارس کو بیرون ملک سے ملنے والی فنڈز کی تحقیقات کے لیے ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل رینک کے افسر کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے۔ اتر پردیش میں تقریباً 25,000 مدارس ہیں، اور 16,500 سے زائد مدارس ریاستی بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن سے تسلیم شدہ ہیں۔ اے ٹی ایس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل موہت اگروال نے کہا کہ ہم یہ تحقیقات کریں گے کہ غیر ملکی فنڈنگ سے حاصل ہونے والی رقم کیسے خرچ ہوتی ہے، اور اس بات کی بھی تحقیقات کی جائے گی کہ کیا یہ رقم مدارس کو چلانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے یا کسی اور کام کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ اگروال نے کہا کہ مدارس کو حاصل ہونے والے غیر ملکی فنڈز کی تحقیقات کو مکمل کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی طے شدہ وقت نہیں بتایا گیا ہے۔ رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ دونوں مدارس کے بارے میں تحقیقات کی جائے گی، یہ اب بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ ایس آئی ٹی نے پہلے ہی اپنے بورڈ سے مدارس کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ تحقیقاتی ایجنسی ہند نیپال سرحد سے متصل اضلاع میں فعال مدارس پر زیادہ توجہ دے۔ الہ آباد سینٹرل یونیورسٹی، جسے مشرق کا آکسفورڈ کہا جاتا ہے، ان دنوں اپنے اساتذہ کی وجہ سے سرخیوں میں ہے۔ 5 دن پہلے منگل کو یونیورسٹی کے چیف پراکٹر نے سڑک پر ایک طالب علم کو سرعام ڈنڈے سے پیٹ کر ملک بھر میں سرخیاں بنائی تھی۔ اب یونیورسٹی کے پروفیسر وکرم ہریجن شری رام اور شری کرشن کے بارے میں قابل اعتراض اور مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والا پوسٹ کر کے سرخیوں میں آ گئے ہیں۔ تاہم وی ایچ پی کے ضلع کنوینر کی شکایت پر پولیس نے ڈاکٹر وکرم ہریجن کے خلاف دفعہ 153A، 295A اور 66 آئی ٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ دراصل ڈاکٹر وکرم ہریجن نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے رام کو قتل کرنے کے الزام میں اور شری کرشن کو جنسی ہراسانی کے الزام میں جیل بھیجنے کی بات کہی تھی۔ اپنے تبصرے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آج رام اور کرشن زندہ ہوتے تو میں انہیں مناسب الزامات کے تحت جیل بھیج دیتا۔ اسی دوران وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے ساتھ ساتھ اے بی وی پی سے وابستہ طلباء میں غصہ بڑھنے لگا۔ اس کے بعد ڈاکٹر وکرم کے خلاف شکایت درج کرائی گئی ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے ساتھ ساتھ سماج کو توڑنے والے ان کے بیان پر مقدمات درج کر کارروائی کی جائے۔
ساتھ ہی ان کے خلاف مقدمہ درج ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد ڈاکٹر نے وضاحت کی کہ انہوں نے بچوں میں سائنس اور ریشنلٹی کو بڑھانے کے لیے ایسی پوسٹ کی ہے۔ اگر کسی کو ان کی جذباتی پوسٹ سے تکلیف پہنچی ہے تو وہ اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، لیکن اس وضاحت کے باوجود انہوں نے اپنا ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کیا ہے۔ تلنگانہ میں بی جے پی نے کل اسمبلی انتخابات کے لیے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی تھی اور ایم ایل اے ٹی راجا سنگھ کی معطلی بھی منسوخ کر دی تھی اور ان کو امیدوار بنا دیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی نے اس کو لے کر بی جے پی سے سخت ناراضگی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے بی جے پی پر حملہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ ٹی راجا سنگھ پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متنازع تبصرہ کرنے کا الزام ہے۔ اویسی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر انعام دیا ہے اور انہیں پورا اعتماد ہے کہ نپور شرما کو بھی انعام دیا جائے گا۔ نفرت انگیز تقاریر کرنے والوں کو مودی کی بی جے پی میں سب سے تیزی سے ترقی دی جاتی ہے۔ واضح ہے کہ حال ہی میں لوک سبھا رکن رمیش بدوڑی نے بی ایس پی کے رہنما دانش علی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ایوان میں کافی کچھ کہا۔ حالانکہ ابھی معاملہ لوک سبھا اسپیکر کے پاس سنوائی کے لیے تھا، لیکن بی جے پی نے انہیں راجستھان میں ایک بڑی ذمہ داری دے دی تھی، جس کے بعد بھی کافی ہنگامہ مچا تھا۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔